خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا عنوان ہے شیطان کا فریب، دہریت اور اس کے سائنسی دکھاوے، اور اس کی مصنف ہیں ڈیوڈ برلینسکی۔ ہم خاص طور پر اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے دیباچے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ دیباچہ ہی اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، ہمارا مشن بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ یہ سمجھنا کہ ایک ایسا شخص جو خود سائنس اور ریاضی کا ماہر ہے، ایک سیکولر دانشور ہے، وہ مذہبی فکر کے دفاع میں کیوں کھڑا ہے۔ بالکل، یہ بات ہی اس پوری بحث کو ایک نیا زاویہ دیتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پر مذہب کا دفاع کون کرتا ہے؟ کوئی عالم، کوئی مبلغ۔ ہاں، اور ان کی بات کو آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ بالکل، لیکن یہاں دفاع ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو خود کو سیکولر یہودی کہتا ہے۔ وہ تو یہاں تک لکھتا ہے کہ اس کی مذہبی تعلیم ادھوری ہے، اسے دعا کرنا بھی نہیں آتی۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ برلینسکی اپنی بات شروع کرتے ہی جو نئے دہریت کے حامی ہیں جیسے سیم ہیرس اور رچرڈ ڈاکنز، ہاں، ان پر ایک طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے سخت ترین ناقدین میں سے ہیں، لیکن پھر فوراً ہی وہ واضح کر دیتے ہیں کہ وہ خود کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، دیکھو، میں تمہاری ٹیم کا نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے مخالف کی ٹیم کا بھی نہیں۔ ایک غیر جانبدار مصبر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ جی، وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کوئی مذہبی کتاب سے حوالے دینا نہیں، بلکہ مجموعی طور پر مذہبی فکر اور اس سے جڑے انسانی احساسات کا دفاع کرنا ہے۔ ان کے خیال میں یہ بحث اب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو مذہب کو صرف حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اور وہ اپنے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے جو جملہ لکھتے ہیں وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایک سیکولر یہودی ہوں، میری مذہبی تعلیم مکمل نہ ہو سکی، مجھے عبرانی کا ایک لفظ بھی بمشکل یاد ہے، میں دعا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک طرح سے قاری کو غیر مسلح کرنے والی بات ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اس لیے میری بات کو تعصب کے بغیر سنو۔ ہاں، اور یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے، جہاں ہر دلیل کو دلیل دینے والے کی شناخت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ برلینسکی اس کھیل کو شروع میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو خود کو ایک غیر جانبدار مصبر کے طور پر قائم کرنے کے بعد وہ اس بنیادی خیال پر آتے ہیں جس پر مستقبل دہریت کی عمارت کھڑی ہے، یعنی یہ کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہاں، کہ چونکہ سائنسی نظریات سچے ہیں، اس لیے مذہبی عقائد کو لازماً جھوٹا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منطقی مغالطہ ہے۔ جی، اور وہ اس کی وضاحت بہت خوبصورتی سے کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ذرا تاریخ کے عظیم سائنسی نظریات کو دیکھیں، نیوٹن کے میکینکس، میکسویل کی تھیوری، آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس۔ بالکل، برلینسکی پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کس نظریے میں خدا کا ذکر ہے؟ کسی میں بھی نہیں۔ یہ نظریات کائنات کے طبعی اصولوں کی وضاحت کرتے ہیں، وہ مابعد طبیعت پر یعنی وجود کے بڑے سوالات پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اور پھر وہ ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس پر مجھے واقعی رک کر سوچنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس نامی کوئی ایک واحد مربوط چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ ہاں، اور یہ ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا تو پورا تعلیمی نظام اسی خیال پر کھڑا ہے کہ سائنس ایک واحد چیز ہے۔ دیکھیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائنس خود ایک چیز نہیں ہے تو پھر سائنس مذہب کو کیسے مسترد کر سکتی ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کھیل موسیقی سے بہتر ہے۔ اچھا، کون سا کھیل؟ کرکٹ یا شطرنج؟ بالکل، اور کون سی موسیقی؟ تو برلینسکی کے مطابق ہمارے پاس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، ان سب کے اپنے اپنے طریقے اور حدود ہے۔ ان سب کو ملا کر سائنس نامی کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں بنتا جس کا اپنا کوئی متفقہ فلسفہ ہو۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ خدا نہیں ہے، تو وہ دراصل ایک فلسفیانہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوتا ہے جو خود سائنس کا حصہ نہیں ہے۔
بالکل، اور برلنسکی کے مطابق یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے دنیا کو آسان یا واضح نہیں کیا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پراسرار بنا دیا ہے۔ جوابوں سے زیادہ گہرے سوالات لے کر آئی ہے۔ جی، نیوٹن نے کشش سے ثقل کی وضاحت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ فاصلے سے کیسے کام کرتی ہے۔ کوانٹم میکینکس نے تو حقیقت کی بنیادوں پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اور اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ ان بڑے سوالات کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں جن کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ پہلا سوال، کائنات کیسے شروع ہوئی؟ اور یہ یہاں کیوں موجود ہے؟ ہاں، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس بگ بینگ تھیوری ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ برلنسکی کا جواب یہ ہوگا کہ بگ بینگ تھیوری ایک کیسے کا جواب ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے پھیلی، لیکن یہ اس سوال کا جواب نہیں دیتی کہ وہ نقطہ کہاں سے آیا، یا اس سے پہلے کیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ یہ سوالات سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ اچھا، دوسرا بڑا سوال وہ زندگی کی ابتدا کا اٹھاتے ہیں۔ وہ چارلز ڈارون کے مشہور گرم چھوٹے تالاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تالاب اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ یعنی ہمارے پاس آج بھی کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ بے جان مادے سے زندگی جیسی پیچیدہ چیز کیسے خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ ہاں، اور پھر وہ شعور کے سوال پر آتی ہیں، یعنی انسانی ذہن۔ سائنس دماغ میں نیورونز کی فائرنگ کو تو ناپ سکتی ہے، لیکن گلاب کو دیکھ کر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ میں کا احساس سائنس اسے نہیں پکڑ سکتی۔ اور آخر میں اخلاقیات کا سوال، ہمیں اچھے کام کرنے کی ترغیب کہاں سے ملتی ہے؟ قربانی، محبت، انصاف۔ برلنسکی کا نقطہ یہی ہے کہ عظیم سائنسی نظریات ان سوالات پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ ان کے پاس ان چیزوں کے لیے کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ تو یہ سائنس کی تنقید نہیں ہے، بلکہ اس کی حدود کا ایک ایماندارانہ اعتراف ہے۔ جی بالکل، اور ان کا ایک اور دلچسپ مشاہدہ یہ ہے کہ سائنسی نظریات جتنے زیادہ جدید ہوتے جاتے ہیں، وہ ان بنیادی انسانی سوالات سے اتنے ہی دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد برلسمن کی ایک اور بھی زیادہ متنازع دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال کہ ہم محض کائناتی حادثات ہیں اور ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، یہ کوئی ثابت شدہ سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ یہ سائنسی برادری کا اپنا ایک عقیدہ ہے۔ ان کے مطابق یہ سائنس نہیں بلکہ سائنٹزم ہے، یعنی سائنس کو ایک مکمل فلسفے کے طور پر پیش کرنا جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ سائنس کے علاوہ علم کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور اس عقیدے کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو برلسمن کی دو نظاموں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف سائنس ہے جو زندگی، موت، محبت اور معنی جیسے بڑے سوالات پر خاموش ہے، اور دوسری طرف انسانیت کی ہزاروں سال پرانی مذہبی روایات ہیں۔ برلنسکی کے مطابق یہ روایات زندگی کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ایک پورا ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ دکھ کا ازالہ ہوگا، کہ کائنات میں انصاف کار فرما ہے۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو امید دیتا ہے، جی، جو تسلی دیتا ہے۔ اور یہیں پر برلنسکی اپنا وہ جملہ لکھتے ہیں جو شاید اس پورے دیباچے کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کچھ بھی سچ ہے یا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ سائنسی برادری یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور اہم فرق ہے۔ وہ مذہبی دعووں کی سچائی کا اعلان نہیں کر رہے، نہیں، وہ صرف اس دعوے کو چیلنج کر رہی ہیں کہ سائنس نے ان دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ یہ دفاع ہے، تصدیق نہیں۔ وہ ایک امکان کی جگہ بنا رہے ہیں۔ بالکل، وہ کہہ رہی ہیں کہ سائنس نے مذہب کے لیے دروازہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ کچھ لوگ سائنس کا نام استعمال کر کے اس دروازے کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس دیباچے کو پڑھنے کے بعد ہم کیا لے کر جاتے ہیں؟ میرے خیال میں کلیدی نقطہ یہ ہے کہ ایک سیکولر دانشور، سائنس کا ایک اندرونی شخص، مذہبی فکر کے لیے ایک عقلی اور منطقی دفاع پیش کر رہا ہے۔ وہ سائنس کی حدود کی نشاندہی کرتا ہے اور اس خیال کو رد کرتا ہے کہ سائنسی علم باقی تمام علم کو بے معنی کر دیتا ہے۔ جی،
برلنسکی آخر میں واضح کرتی ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو سائنس کی مسلسل بڑائی اور اس کے نام پر کیے جانے والے تکبر سے خود کو دبا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو حتمی تجزیہ یہی ہے کہ یہ سائنس پر حملہ نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سائنس پر نہیں بلکہ سائنس کے نام پر کیے جانے والے غیر سائنسی فلسفیانہ دعووں پر ایک تنقید ہے۔ یہ اس رویے پر سوال اٹھا رہی ہے جس کے تحت کچھ لوگ سائنس کو ایک کلب کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب صرف جوابات کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ اس بارے میں ہے کہ کون سے سوالات پوچھنے کے قابل ہیں اور ان کے جوابات ہمیں کہاں تلاش کرنے چاہیے۔ اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک فکری سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر، جیسا کہ برلنسکی دلیل دیتے ہیں، سائنس واقعی زندگی کے سب سے بڑے سوالات یعنی معنی، مقصد اور اخلاقیات پر خاموش ہے، تو پھر ایک فرد کو ان چیزوں کی تلاش میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ اور اس تلاش میں سائنسی علم کا صحیح مقام کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ دو الگ الگ دنیایں ہیں یا ان کے درمیان کوئی پل بنایا جا سکتا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مواد کا پہلا باب، اس کا عنوان ہے میرے سامنے کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک سائنس اور مذہب کے درمیان ایک طرح کی خاموش صلح تھی۔ جی، ایک ان ریٹن رول تھا کہ زیادہ تر سائنسدان مذہب پر براہ راست حملہ کرنے سے کتراتے تھے۔ کھلے عام کہتے تھے کہ ان کا ایمان اور ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایک ساتھ چل سکتے ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں۔ اور آئنسٹائن کا وہ مشہور جملہ تو سب کو یاد ہی ہے کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ بالکل۔ تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رویہ ہمیشہ کسی گہرے یقین کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اکثر سماجی دباؤ یا مشکلات سے بچنے کی کوشش تھی۔ جی، اور اس سلسلے میں منطق دان کرٹ گوڈل کی کہانی تو بہت ہی عجیب ہے۔ ہاں، یہ مجھے بہت حیران کن لگا۔ یعنی ایک شخص خدا کے وجود کا اتنا پیچیدہ منطقی ثبوت تیار کرتا ہے لیکن خود اس پر یقین نہیں رکھتا۔ یہی تو بات ہے۔ مصنف کے مطابق گوڈول نے اپنے دوستوں کو صاف صاف کہا تھا کہ وہ اس ثبوت کے نتائج کو نہیں مانتے۔ ان کے لیے یہ شطرنج کی ایک بازی کی طرح تھا، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو آزمانے کا ایک طریقہ۔ اچھا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ انہوں نے خدا کو ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ ہچکچاہٹ اس دور کی عکاسی کرتی ہے جہاں سائنسدان عوامی طور پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ مصنف اسے جارحانہ دہریت کے عروج کا دور کہتا ہے۔ اگریسو ایتھیزم۔ تو یہ جارحانہ دہریت پچھلی دہریت سے مختلف کیسے ہے؟ کیا فرق صرف لہجے کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی نئی سوچ ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کے مطابق فرق صرف لہجے کا نہیں بلکہ مقصد کا ہے۔ پرانی دہریت ایک ذاتی عقیدہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ نئی دہریت ایک تحریک ہے، ایک کروسیڈ۔ اور اس کی قیادت رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگوں نے کی۔ ان کی کتاب دی گاڈ ڈیلیوژن نے تو جیسے آگ ہی لگا دی۔ بالکل، ان کا موقف بالکل واضح تھا۔ یہ کوئی دوستانہ بحث نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہے۔ سائنس اور مذہب دونوں متضاد حقیقتیں ہیں، دونوں ایک ساتھ سچی نہیں ہو سکتی، اور جو غلط ہے یعنی مذہب، اسے ختم ہونا ہوگا۔ اور یہ صرف ڈاکنز تک محدود نہیں تھا۔ مجھے یہ پڑھ کر حیرت ہوئی کہ وکٹر اسٹنگر جیسے فزکس کے ماہرین نے باقاعدہ کتابیں لکھیں جن کا ٹائٹل ہی یہ تھا کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اب یہ بحث گاؤں کے چوپال سے نکل کر یونیورسٹی کی لیب تک پہنچ گئی تھی، جہاں سائنس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ بالکل، اور مصنف ان نئے دہریوں کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہتا ہے کہ ان میں ایک عجیب طرح کا یقین پایا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز پر یقین کرنے کو تیار ہیں۔ مطلب وہ سائنس کے نام پر ایسے دعوے کرتے ہیں جو خود سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔
مجھے اس حصے میں جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ سائنسدانوں کے اپنے رویے پر تنقید تھی۔ اچھا، مصنف ایک طرف تو ڈاکنز کی ایک کہانی سناتا ہے کہ کیسے ان کے پروفیسر نے اپنی 15 سال کی تحقیق کو ایک لمحے میں غلط تسلیم کر لیا، اور ڈاکنز اسے سائنسی عاجزی کی مثال بتاتے ہیں۔ لیکن پھر مصنف فوراً پلٹ کر کہتا ہے کہ ڈاکنز خود تنقید برداشت نہیں کرتے اور ارتقاء پر شک کرنے والوں کو جاہل، احمق یا پاگل کہتے ہیں۔ یہ تضاد بہت معنی خیز ہے نا؟ یہ رویہ صرف ڈاکنز کا نہیں ہے۔ آکسفورڈ کے کیمسٹ پیٹر ایٹکنز کا قول نقل کیا گیا ہے کہ سائنسدان علم کی چوٹی پر ہیں اور عقلیت کے مینار ہیں۔ یہ تو ایک طرح کی برتری کا دعویٰ ہے۔ بالکل، یہ صرف سائنسی حقائق بیان نہیں کر رہا بلکہ ایک برتری کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ ایک بڑے فلسفیانہ نظریے سے جڑا ہوا ہے۔ کون سا نظریہ؟ کہ انسان اس کائنات میں بالکل غیر اہم ہے، زمین خلا میں ریت کا ایک ذرہ ہے، اور انسان بس اپنے خود غرض جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے والی ایک مشین ہے۔ اور یہی پر اس باب کا سب سے دھماکہ خیز نقطہ آتا ہے، جینیات دان رچرڈ لوونٹن کا ایک قول۔ یہ پڑھ کر میں واقعی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ واقعی چونکانے والا ہے۔ لیونٹن، جو خود ایک بڑے سائنسدان ہیں، وہ کھلے عام تسلیم کرتے ہیں کہ سائنس کے کچھ دعوے عام فہم کے بالکل خلاف اور ظاہری طور پر مذاقیہ لگتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ خود یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، لیکن پھر وہ جو کہتے ہیں نا، وہ اس پوری بحث کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے باوجود سائنس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ہماری ایک بنیادی وابستگی ہے، مادیت سے وابستگی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم دروازے میں ایک الہی قدم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کھیل ثبوتوں کا ہے ہی نہیں، یہ ایک پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، خدا یا کسی مافوق الفطرت ہستی کو اس تصویر میں داخل نہیں ہونے دینا، چاہے اس کے لیے ہمیں ایسی باتیں ہی کیوں نہ ماننی پڑیں جو عجیب لگتی ہیں۔ واہ! بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے کہ یہ تصادم اب صرف حقائق کا نہیں رہا بلکہ یہ دو عالمی نظریات کی جنگ بن چکا ہے۔ سائنس کو اب صرف ایک طریقہ کار کے طور پر نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطالبہ بھی کسی مذہبی صحیفے جیسا ہی ہے، جیسا کہ باب کا عنوان کہتا ہے، میرے سامنے کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو پہلے حصے میں مصنف نے یہ کیس بنایا کہ سائنس خود کو واحد سچائی کے طور پر پیش کر رہی ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جسے مصنف اگلے حصے میں اٹھاتا ہے۔ جی، اگر مذہب کو زندگی سے نکال دیا جائے تو اس کی جگہ کیا لے گا، خاص طور پر اخلاقیات کے معاملے میں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے جس کا عنوان ہے شک کی راتیں۔ یہ باب ایک بہت بنیادی لیکن گہرے سوال سے شروع ہوتا ہے۔ اگر مذہب جھوٹا ہے تو ہزاروں سال سے اربوں انسانوں کو اس سے تسلی اور سکون کیسے ملتا رہا؟ صحیح۔ یہاں تک کہ کمیل پاگلیا، جو خود ایک دہریہ ہیں، ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جو معاشرہ مذہب کو حقارت سے دیکھتا ہے وہ مادیت پرستی اور خود غرضی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے مصنف تاریخ سے ایک بہت غیر معمولی اور خوبصورت مثال دیتا ہے، قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا کی۔ اس دور میں فلکیات، جسے علم المقات کہا جاتا تھا، اپنے عروج پر تھی۔ اچھا، لیکن اس کی وجہ کوئی خالص سائنسی تجسس نہیں تھا، اس کی جڑیں گہری مذہبی ضروریات میں تھیں۔ مسلمانوں کو روزانہ 5 وقت نماز کے صحیح اوقات جاننے تھے، انہیں قبلے کی درست سمت معلوم کرنی تھی، اور رمضان کا چاند دیکھنا تھا۔ یعنی ان سب کاموں کے لیے اعلیٰ درجے کے سائنسی مہارت اور حساب کتاب کی ضرورت تھی۔ بالکل، تو سائنس مذہب کی خدمت کر رہی تھی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ شک کی رات، یعنی لا نوئی دے دوت، جیسا کہ فرانسیسی میں آج بھی کہا جاتا ہے، وہ صرف ایک مذہبی لمحہ نہیں تھا بلکہ ایک سائنسی مشاہدے کا لمحہ بھی تھا۔ جی، لیکن مصنف کے مطابق یہی سائنسی تجسس ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوا، اور اس خطرے کو سب سے پہلے 11ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم فلسفی الغزالی نے بھانپا۔ الغزالی نے کیا خطرہ دیکھا تھا؟ الغزالی نے دیکھا کہ کچھ فلسفی اور سائنسدان، جنہیں وہ فطرت پرست کہتے تھے، یہ ماننے لگے تھے کہ کائنات اپنے قوانین کے تحت خود بخود چلتی ہے
اور اس میں خدا کی کوئی مداخلت نہیں۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ الغزالی نے دلیل دی کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ انسان کا ذہن صرف اس کا دماغ ہے اور جسم کے ساتھ ہی مر کر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آخرت، جزا اور سزا کا پورا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے پیشگوئی کی کہ اگر ایسا ہوا تو انسان اپنی بھوک اور خواہشات کا جانوروں کی طرح غلام بن جائے گا، کیونکہ پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت پرانا خوف ہے، لیکن مصنف اسے آج کے دور سے جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج کے مغربی بحریے اس کے بالکل الٹ سوچتے ہیں۔ ان کے لیے تو مذہب جبر ہے اور اس سے چھٹکارا ہی اصل آزادی ہے۔ اور یہیں سے بحث ایک بہت سنگین اور تاریک موڑ لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دہریے اکثر مذہب پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے تاریخ میں بہت ظلم کیا ہے، جیسے اسپینش انکوزیشن وغیرہ، لیکن مصنف اس کے جواب میں ایک بہت پریشان کن حقیقت سامنے رکھتا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی کو دیکھیے، جو انسانی تاریخ کی سب سے سیکولر صدی تھی، اور یہ تاریخ کی سب سے خونی اور خوفناک صدی بھی تھی۔ لینن، اسٹالن، ہٹلر، ماؤ، پول پاٹ، یہ سب سیکولر رہنما تھے، مذہبی نہیں۔ ان کے ہاتھوں کروڑوں لوگ مارے گئے، اور یہیں پر دوستویفسکی کے مشہور ناول کا وہ جملہ آتا ہے، اگر خدا نہیں ہے تو سب کچھ جائز ہے۔ یہ صرف ایک ادبی جملہ نہیں رہا۔ جی، مصنف یہاں دوستویفسکی کی بات کو ایک بہت سیدھی لیکن چونکا دینے والی منطق میں بدل دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، قدم بقدم سوچئے۔ پہلا قدم، اگر خدا نہیں ہے تو اخلاقیات کی کوئی حتمی بنیاد نہیں، یعنی سب کچھ جائز۔ دوسرا قدم، نئی دہریت اور سائنس کا دعویٰ ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ سائنس کو مکمل سچ مانتے ہیں تو آپ کو منطقی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اخلاقی طور پر سب کچھ جائز ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک نتیجہ ہے، اور اسی سلسلے میں نوبل انعام یافتہ سائنسدان اسٹیون وائنبرگ کے مشہور قول پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ جی، کہ اچھے لوگوں سے برے کام کروانے کے لیے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصنف اس کے جواب میں بہت سخت سوال پوچھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن زہریلی گیس، ایٹم بم اور اجتماعی قتل عام کے لیے سائنسی نظریات اور تکنیکی جواز کس نے فراہم کیے؟ یہ کام ویٹیکن نے تو نہیں کیا۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی تھی جس نے 20ویں صدی کے مظالم کو ممکن بنایا۔ اس کے بعد بحث کا مرکز ہولوکاسٹ بنتا ہے، جسے مصنف سائنسی دہریت کے لیے سب سے بڑا اخلاقی چیلنج قرار دیتا ہے۔ جی، کیونکہ نازی جرمنی کوئی پسماندہ مذہبی معاشرہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی ترقی یافتہ، ٹیکنیکی اور بڑی حد تک سیکولر معاشرہ تھا۔ اور ان کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی جڑیں براہ راست ڈارون کے نظریات سے متاثر سماجی نظریات یعنی سوشل ڈارونزم میں تھیں۔ بالکل، یہ خیال کہ کچھ نسلیں فطری طور پر برتر ہیں اور کمزور نسلوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں مصنف سیم ہیرس جیسے نئے دہریوں پر شدید تنقید کرتا ہے۔ وہ ہیرس کا ایک کال نقل کرتا ہے جو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہیرس نے لکھا کہ صدیوں تک یہودیوں پر جو ظلم ہوا اس کی ایک وجہ ان کی اپنی فرقہ وارانہ سوچ اور باقی معاشرے سے میل جول سے انکار بھی تھا۔ یہ تو ایک طرح سے مظلوم کو ہی اس کے حالات کا ذمہ دار ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ بالکل، یہ ساری بحث ہمیں آخری اور سب سے بنیادی سوال پر لے آتی ہے۔ اگر خدا نہیں اور کائنات صرف مادہ اور توانائی کا کھیل ہے تو پھر اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح اور غلط کا مطلب کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف 3 ممکنہ راستے ہیں۔ کون کون سے؟ اخلاقیات کا سرچشمہ خدا ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اچھائی اور برائی صرف خدا کی مرضی ہے تو وہ اپنی مرضی بدل بھی سکتا ہے۔ کیا کل کو وہ کہہ سکتا ہے کہ قتل کرنا اچھا کام ہے؟ یہ ایک پرانا فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا راستہ؟ اخلاقیات کی بنیاد منطق یا عقل پر ہے، لیکن یہ دلیل بھی کمزور ہے کیونکہ نازی جرمنی نے بھی تو اپنی ایک منطق بنائی تھی جس کے تحت یہودیوں کو مارنا ایک عقلی اور ضروری کام تھا۔ ان کا معاشرہ اس اخلاقیات پر کامیابی سے چل رہا تھا۔ تو پھر تیسرا راستہ کیا بچتا ہے؟ تیسرا راستہ ہے کچھ بھی نہیں، یعنی اخلاقیات کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور یہ تیسرا راستہ ہمیں اخلاقی ذافیت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی یہ نظریہ کہ صحیح اور غلط کا کوئی آفاقی معیار نہیں ہوتا۔ بالکل، جو معاشرے کی اکثریت طے کر لے وہی صحیح ہے۔
لیکن پھر وہی سوال واپس آ جاتا ہے۔ نازی جرمنی کی اکثریت نے تو یہی طے کیا تھا کہ یہودیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ اس وقت ان کے لیے وہ صحیح تھا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اخلاقی اضافیت کا یہ نظریہ ہمیں ایک بہت ہی خطرناک جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو ہم ایک عجیب دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف سائنسی دہریت ہے جو اخلاقیات کی کوئی ٹھوس بنیاد فراہم کرنے سے قاصر نظر آتی ہے، اور دوسری طرف مذہب کی دی ہوئی بنیادوں کو سائنس نے کمزور کر دیا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج ہم نے سائنس اور ایمان کے درمیان اس تصادم کے بہت پیچیدہ اور گہرے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ بحث ایک محتاط فاصلے سے شروع ہو کر ایک کھلی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اور اس جنگ کی قیادت ایک ایسی نئی سائنسی دہریت کر رہی ہے جو خود کو سچائی کا واحد اور حتمی معیار سمجھتی ہے۔ اور ہم نے اس گہرے تضاد کو بھی دیکھا کہ جہاں ایک طرف دہریت مذہبی تشدد پر تنقید کرتی ہے، وہیں 20ویں صدی کے سیکولر مظالم اور ہولوکاسٹ جیسے واقعات خود اس کے اپنے اخلاقی ڈھانچے پر ایک بہت بڑا اور سنگین سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ یہ بحث ہمیں ایک بہت مشکل مقام پر چھوڑ دیتی ہے، جہاں پرانے یقین متزلزل ہو چکے ہیں اور نئے کی کوئی ٹھوس بنیاد نظر نہیں آ رہی۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ ہم سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس مواد میں ایک نازی آفیسر کا ذکر ہے جو جنگ کے آخری دنوں میں جب سب کچھ تباہ ہو رہا تھا اپنے قیدی سے پوچھتا ہے، آخر کون سی چیز ہمیں اپنے وعدے نبھانے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ سوال صرف اس ایک آفیسر کا نہیں تھا۔ ایک ایسی دنیا میں جو اپنی اخلاقی سمت تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہو، آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی اپنے وعدے پورے کرنے، صحیح کام کرنے اور انسان بنے رہنے پر مجبور کرتی ہے؟ باب نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے گھوڑے نہیں اڑتے۔ جی، اور یہ عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ سیدھا بحث کے مرکز میں لے جاتا ہے۔ باب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ امریکہ میں سائنسی طبقے جو زیادہ تر ملحد ہیں اور عام عوام جو زیادہ تر مذہبی ہیں، ان کے درمیان ایک گہری خلیج ہے۔ اچھا، اور مصنف ایک بہت خوبصورت استعارہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مذہبی لوگ ایک عظیم مجسمے کا سنہری سر دیکھتے ہیں، جبکہ غیر مذہبی لوگ اسی مجسمے کے مٹی کے پاؤں دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور متن فوراً ان مٹی کے پاؤں پر تنقید کرنے والوں کی بات کرتا ہے، خاص طور پر کرسٹوفر ہچنز، سیم ہیرس اور رچرڈ ڈاکنز، یعنی نئے ملحدین۔ جی، ہچنز کا نقطہ بہت سادہ ہے اور وہی باب کا عنوان بھی ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق پر سفر معراج کے حوالے سے کہتا ہے، گھوڑے اڑ نہیں سکتے اور نہ اڑتے ہیں، یعنی معجزات سائنسی حقائق کے خلاف ہیں، سیدھی سی بات۔ صحیح۔ اور پھر سیم ہیرس عیسائیوں کو ایک چیلنج دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر آپ کو اللہ پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ملتی تو آپ اپنے خدا پر کیوں یقین رکھتے ہیں؟ یہ تو عقیدے کی اندرونی منطق پر ہی سوال اٹھا رہا ہے۔ بالکل۔ اور پھر رچرڈ ڈاکنز ہیں جو عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے خدا کو ایک ناگوار کردار قرار دیتے ہیں۔ جی، میں نے وہ پڑھا ہے۔ وہ خدا کو حاسد، غیر منصف اور نسل کشی کرنے والا کردار بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں مصنف ایک بہت اہم موڑ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام تنقید ایک نقطے سے بھٹک رہی ہیں۔ اچھا، وہ کیا نقطہ ہے؟ اصل مسئلہ خدا کا کردار نہیں بلکہ اس کا وجود ہے، اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سائنس نے واقعی یہ ثابت کر دیا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے؟ واہ، یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ یعنی بحث کو اخلاقیات سے ہٹا کر سیدھا وجودی ثبوت کی طرف لایا جا رہا ہے۔ جی، اور یہیں سے گفتگو اندیکھی چیزوں کا ثبوت نامی حصے کی طرف بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ متن عبرانیوں 11:1 کا حوالہ دیتا ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا مادہ ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ یہ تو ایمان کی کلاسیکی تعریف ہے۔ جی، یہ تو ہوئی مذہب کی بات، لیکن حیران کن طور پر مصنف اسی اصول کا اطلاق سائنس پر کرتا ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ متن کے مطابق سائنس بھی اندیکھی چیزوں پر ایمان پر مبنی ہے؟ یہی تو اس دلیل کا چونکا دینے والا حصہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ سائنس تو ٹھوس حقائق کی بات کرتی ہے۔ دیکھیں، مصنف کہتا ہے کہ جدید سائنس، خاص طور پر ریاضیاتی طبیعیات یعنی میتھمیٹیکل فزکس، وہ بھی کائنات کے ایک اندیکھے عقلی نظام پر ایمان رکھتی ہے۔
وہ ماہر طبیعت جیرارڈ ٹوہافٹ کا قول نقل کرتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہے۔ ہمارا عقیدہ، ایک سائنسدان یہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جی، اور پھر ریاضی دان رچرڈ تھامس کا ایک خط ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ریاضی کے حیران کن نتائج ایک اعلیٰ وجہ سے آتے ہیں۔ تو مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ مغربی سائنس بھی ایک طرح سے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ دعویٰ سائنس اور مذہب کے درمیان کی روایتی دیوار کو گرا دیتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اسی سلسلے میں متن طبیعت دان کلفرڈ جانسن کے اس دعوے پر بھی تنقید کرتا ہے کہ مذہب میں ناکامی کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ جی، مصنف اس بات پر حیران ہے کہ کوئی بھی تعلیم یافتہ شخص ایسا کیسے سوچ سکتا ہے۔ وہ فلسفی کیرکیگارڈ کا حوالہ دیتا ہے اور اس کے تصور موت تک کی بیماری کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا سفر شک، بے چینی اور جد و جہد سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ آرام دہ راستہ نہیں ہے۔ ایمان میں شک کا نہ ہونا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ایمان کی بات کی، یہ سیدھا ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ ہے ثبوت کا تصور۔ صحیح۔ کیونکہ ملحدین کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ خدا کے وجود کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اور متن یہاں W.K. کلفرڈ کا مشہور اصول پیش کرتا ہے، ناکافی ثبوت پر کسی بھی چیز پر یقین کرنا ہمیشہ، ہر جگہ اور ہر کسی کے لیے غلط ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ناکافی ثبوت پر یقین کرنا ہمیشہ غلط ہے؟ جی، یہ ایک بہت طاقتور اصول لگتا ہے۔ لیکن کیا مصنف اس اصول کو چیلنج کرتا ہے؟ کیونکہ یہ تو مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ہی حملہ ہے۔ بالکل، مصنف کہتا ہے کہ کافی ثبوت کا تصور کوئی آفاقی چیز نہیں ہے، یہ لچکدار ہے۔ یعنی قانون میں ثبوت کا معیار سائنس سے مختلف ہے، اور سائنس کا فن سے۔ کافی کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا کوئی عالمی فارمولا نہیں ہے۔ اور پھر سیم ہیرس کی دلیل ہے کہ خدا کو خود اپنی موجودگی کا ثبوت دینا چاہیے، جیسے وہ اپنی انگلیاں ہلا کر دکھائے۔ جی، اور متن اس کا ایک بہت دلچسپ جواب دیتا ہے۔ وہ نیوٹرینو کی مثال استعمال کرتا ہے۔ نیوٹرینو؟ وہ چھوٹا سا ذرہ؟ جی، سائنسدانوں کا اس بات پر یقین کہ نیوٹرینو کا کمیت یعنی ماس ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ نیوٹرینو نے ہمیں اپنی انگلیاں ہلا کر دکھایا ہے۔ صحیح۔ ہمارا یہ یقین ایک بہت طویل استدلالی سلسلے کے آخر میں آتا ہے۔ نظریہ، ڈیٹا، پیچیدہ حسابات، سالوں کی تحقیق۔ تو پھر خدا سے یہ مطالبہ کیوں؟ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی سائنسی یقین بھی براہ راست نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ عمل کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد متن نیچرلزم یعنی فطرت پرستی کے تصور کی طرف آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیچرلزم کا سادہ مطلب یہ ہے کہ فطرت کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں۔ جیسا کہ کارل سیگن نے کہا تھا، کائنات وہ سب کچھ ہے جو ہے یا تھا یا ہوگا۔ اور مصنف اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ زیادہ اہم تصور میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے، یعنی یہ اصول کہ سائنس کو صرف قدرتی اسباب تلاش کرنے چاہیے، مافوق الفطرت نہیں۔ اور اسی کو آج سائنس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے نا؟ سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک جدید تصور ہے، اور یہاں وہ ایک ایسی تاریخی حقیقت سامنے لاتا ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ آئزیک نیوٹن نے اپنی عظیم کتاب پرنسپیا میتھمیٹکا، جو جدید فزکس کی بنیاد ہے، کی بنیاد کسی نیچرلزم پر نہیں بلکہ ایک ذہین اور طاقتور ہستی کے تصور پر رکھی تھی۔ واقعی نیوٹن نے، جسے ہم سائنسی انقلاب کا باپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، یہی تو مصنف کا نقطہ ہے۔ سائنس کی تاریخ کو اکثر اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے ملحدانہ رہی ہو، جبکہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اچھا، اس باب میں ایک اور بحث سائنسی طریقہ کار پر ہے۔ ہم سب نے اسکول میں 5 قدمی طریقہ کار کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی، مشاہدہ، مفروضہ، پیشین گوئی، تجربہ اور نتیجہ۔ متن اسے پیش کرتا ہے اور پھر اسے مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ مسترد کر دیتا ہے؟ جی، وہ ایک مزاحیہ مثال دیتا ہے کہ یہی 5 مراحل گولف سوئنگ کو بہتر بنانے پر بھی لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں اپنا گولف کا کھیل بہتر کرنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں سائنسی طریقہ کار استعمال کر رہا ہوں۔ بالکل، اور مصنف کا آخری جملہ چونکا دینے والا ہے۔ سائنس کا بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے،
یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے، ہم تو اسکول سے یہی پڑھتے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کوئی ایک طے شدہ ترکیب یا ریسیپی نہیں ہے، یہ ایک تخلیقی، پیچیدہ اور اکثر گندا انسانی عمل ہے۔ اچھا، سمجھا۔ تو باب 3 میں مصنف نے سائنس کے کئی بنیادی مفروضوں پر سوال اٹھائے ہیں۔ جی بالکل۔ اب باب 4 میں وہ اس بحث کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے اور کائنات کے سب سے بڑے سوال کی طرف آتا ہے، یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ جو صدیوں سے دینیات کا مرکز رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باب 4 کا عنوان ہے سبب، یعنی the cause۔ جی، اس کا مرکز کائناتی دلیل یعنی کاسمولوجیکل آرگیومنٹ ہے۔ مصنف اسے ایک سادہ سوال سے شروع کرتا ہے، کائنات کا سبب کیا تھا؟ اور جواب ہے کوئی چیز۔ اور یہیں سے کلام کی مشہور کائناتی دلیل سامنے آتی ہے۔ بالکل، اس کے 3 سادہ حصے ہیں۔ پہلا، ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کائنات کا آغاز ہوا، اور تیسرا، لہٰذا کائنات کا ایک سبب تھا۔ یہ دلیل خدا کو ثابت تو نہیں کرتی، لیکن یہ ثبوت کا بوجھ یعنی برڈن آف پروف منتقل کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اب ملحد کو یہ بتانا ہے کہ بغیر سبب کے کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد متن تھامس ایکویناس کی طرف آتا ہے۔ جی، ایکوینس 13ویں صدی کا ایک عظیم فلسفی۔ اس کی دلیل کچھ یوں ہے، ہم دنیا میں اسباب اور اثرات کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی چیز خود اپنا سبب نہیں بن سکتی، اور اسباب کا یہ سلسلہ لامتناہی طور پر پیچھے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر کوئی پہلا سبب نہ ہو تو یہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نتیجہ؟ لہٰذا ایک پہلا سبب ہونا چاہیے جو خود بغیر سبب کے ہو، اور یہی خدا ہے۔ لیکن یہاں رچرڈ ڈاکنز کی مشہور تنقید ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ وہ کہتا ہے کہ ایکویناس یہ فرض کر لیتا ہے کہ خدا اس اصول سے مستثنیٰ ہے۔ مصنف اس کا دفاع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ دلیل کا منطقی نتیجہ ہے۔ وہ ڈومینو کی مثال استعمال کرتا ہے۔ ڈومینو کی مثال؟ جی، اگر آپ گرتے ہوئے ڈومینوز کی ایک قطار دیکھتے ہیں تو آپ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ کسی پہلے ڈومینو نے اسے شروع کیا تھا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قطار لامتناہی طور پر پیچھے جا رہی ہے۔ اچھا، یعنی ایک بغیر سبب کا سبب ہونا منطقی طور پر ضروری ہے؟ بالکل، اور یہیں سے بحث قدیم فلسفے سے نکل کر جدید فزکس میں داخل ہوتی ہے، جسے مصنف دینیات کی دہلیز کہتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے بگ بینگ نظریہ۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بگ بینگ خلا اور وقت میں ہونے والا کوئی دھماکہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود خلا اور وقت کی تخلیق تھی۔ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اور یہی نقطہ بگ بینگ کو تخلیق کے مذہبی خیال سے جوڑتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا مشہور قول ہے، جی، جب تک کائنات کا ایک آغاز تھا ہم فرض کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک خالق تھا۔ بلکہ نوبل انعام یافتہ آرنو پینزیس نے تو یہاں تک کہا کہ بگ بینگ کا ڈیٹا بالکل ویسا ہی ہے جیسا کوئی بائبل کی بنیاد پر پیشن گوئی کرتا۔ یہ ایک سائنسدان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ متن بگ بینگ کے 2 قسم کے ثبوتوں کی وضاحت کرتا ہے، مشاہداتی اور نظریاتی۔ مشاہداتی ثبوت کیا تھا؟ وہ ایڈون ہبل کے کہکشاؤں کے ریڈ شفٹ کے مشاہدے سے آیا۔ اس نے دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے۔ جس کا مطلب تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے، جیسے کسی غبارے پر نقطے بنا کر اسے پھلایا جائے تو تمام نقطے ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں۔ بالکل، اور اگر کائنات پھیل رہی ہے تو ماضی میں یہ چھوٹی اور زیادہ گرم ہوگی، یہاں تک کہ ایک نقطے پر مرکوز تھی۔ اور نظریاتی ثبوت؟ وہ آئنسٹائن کے نظریہ عمومی اضافیت یعنی جنرل ریلیٹیوٹی سے ملا۔ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ آپ ایک بڑی چادر یا ٹریمپولین کا تصور کریں۔ وہ خلا و وقت ہے۔ اگر آپ اس پر ایک بھاری گیند رکھیں گے تو چادر میں ایک گڑھا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ایک چھوٹی گولی اس کے قریب سے گزاریں گے تو وہ سیدھا جانے کے بجائے اس گڑھے کے گرد گھومنے لگے گی۔ آئنسٹائن کے مطابق یہی کشش ثقل ہے، یعنی مادہ خلا و وقت کو موڑتا ہے۔ جی، اور اسی نظریے کی مساواتوں نے پیشن گوئی کی کہ کائنات کو پھیلنا چاہیے۔ اور پھر 1963 میں ایک حیران کن ثبوت ملا۔ جی، جب 2 سائنسدانوں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نے اتفاقاً کائناتی مائکروویو پس منظر کی تابکاری دریافت کی، یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ بالکل، یہ بگ بینگ کی بچی ہوئی حرارت تھی، اس کی زندہ باقیات۔ یہ اس نظریے کی ایک زبردست تصدیق تھی۔
اس کے بعد ناگزیر آغاز کا حصہ آتا ہے۔ جی 1960 کی دہائی میں راجر پینروز اور سٹیفن ہاکنگ نے اپنے مشہور سنگولیرٹی یعنی سنگولیرٹی کے نظریات سے یہ ثابت کیا کہ عمومی اضافیت کے تحت کائنات کا ایک آغاز ناگزیر تھا، آپ اسے بچ نہیں سکتے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ مسئلے کیوں ہیں؟ سنگولیرٹی وہ نقطہ ہے جہاں کائنات کی کثافت اور درجہ حرارت لامتناہی ہو جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے فزکس کے تمام قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح سے سائنس کی سرحد ہے جس کے آگے اندھیرا ہے۔ جی، اور مصنف کے مطابق یہ ایک ناقابل قبول طبی وضاحت ہے کیونکہ یہ دراصل کچھ بھی واضح نہیں کرتی، یہ صرف ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو یہاں کونیات اور دینیات ایک مشترکہ نقطے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات وقت کے لحاظ سے محدود ہے، یہ ازل سے ابد تک نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ حقیقت کہ کائنات کا ایک آغاز تھا خدا کے وجود کے تصور سے مطابقت رکھتی ہے، اسے رد نہیں کرتی۔ اور مصنف اس باب کا اختتام کیسے کرتا ہے؟ وہ کرسٹوفر ایشام کے ایک بہت دلچسپ قول کے ساتھ کرتا ہے۔ ایشام، جو خود ایک ماہر طبیعت ہے، کہتا ہے کہ بعض ملحد طبیعت دانوں کی بگ بینگ سے واضح بے چینی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ متبادل نظریات سے ایسی شدت سے چمٹے رہتے ہیں جو ان کی اصل سائنسی قدر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ گویا وہ اس نظریے کے مذہبی مضمرات سے گھبرا رہے ہیں۔ شاید۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ہچنز کے اڑنے والے گھوڑوں سے سفر شروع کیا اور بگ بینگ کی پیچیدہ طبیعت تک پہنچے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایمان کے خلاف سائنسی دلائل کو ان کی اپنی شرائط جیسے ثبوت اور نیچرلزم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جدید کوزمیات نے غیر متوقع طور پر ایک کلاسیکی دیانتی دلیل کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے اور غور طلب سوال کی طرف لاتا ہے۔ متن کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کو کسی نہ کسی قسم کے ایمان کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک طرف ایک مومن کا ایمان ہے ایک خالق پر، اور دوسری طرف ڈاکنز جیسے ملحد کا ایک نامعلوم طبی تصور پر ایمان ہے جو کائنات کی وضاحت کر سکے گا۔ تو مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ اصل تقسیم ایمان اور عقل کے درمیان نہیں بلکہ ایمان کی مختلف اقسام کے درمیان ہے۔ جی، تو ہمارے سامعین کے لیے غور طلب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کوئی ایمان رکھتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان کس چیز میں رکھتا ہے، چاہے وہ ایک الہی خالق ہو یا ایک ایسی کائنات کے ابھی تک نامعلوم قوانین ہوں جس نے کسی طرح خود کو عدم سے وجود بخشا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید سائنس کی پہنچ سے ہمیشہ باہر رہے۔ کتاب کے باب 5 سے، جس کا عنوان ہے وجہ، the reason، جی، یہاں مصنف کائنات کے وجود کے لیے ایک بہت پرانی فلسفیانہ دلیل سے شروعات کرتا ہے۔ جی، یہ دلیل تھامس ایکوائناس سے منسوب ہے اور اس کا بنیادی نقطہ بہت سادہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز ممکن الوجود ہے، یعنی کنٹینجنٹ۔ ایک منٹ، ممکن الوجود اور واجب الوجود، یہ تھوڑے بھاری فلسفیانہ الفاظ ہیں۔ جی، کیا ہم انہیں آسان زبان میں سمجھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ دیکھیں، ممکن الوجود کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جو نہ بھی ہو سکتی تھی، جیسے آپ اور میں، یہ میز، یہ سیارہ۔ اچھا، ہم موجود ہیں لیکن ہمارا ہونا لازمی نہیں تھا۔ صحیح۔ اس کے برعکس واجب الوجود وہ چیز ہے جس کا نہ ہونا ممکن ہو، جیسے ریاضی کا اصول کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ بس ہے۔ اسے کسی نے بنایا نہیں اور یہ بدل نہیں سکتا۔ بالکل۔ تو دلیل یہ ہے کہ ممکن الوجود چیزوں کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ایک واجب الوجود ہستی پر ختم ہونا چاہیے جو تمام وجود کی پہلی وجہ ہو، یعنی خدا۔ اچھا، تو ہر چیز جو موجود ہے اسے کسی اور چیز نے وجود بخشا اور یہ سلسلہ پیچھے جاتے جاتے ایک ایسی ہستی پر رکتا ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، جو خود سے موجود ہے۔ جی، لیکن کتاب میں اس دلیل پر ایک اعتراض کا ذکر ہے۔ اسے فالیسی آف کمپوزیشن کہا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ کائنات کے اندر موجود تمام چیزیں فانی ہیں یا کسی وجہ پر منحصر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری کائنات بھی اسی اصول کی پابند ہے۔ شاید کائنات مجموعی طور پر ہمیشہ سے موجود ہو۔ بالکل۔
تو اسی لیے کتاب ایک دوسری زیادہ گہری دلیل پیش کرتی ہے۔ اچھا، جی، اور یہ دلیل بہت دلچسپ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ یہ موجود ہی کیوں ہے؟ صحیح۔ یہ ممکن الوجود تو اب بھی ہے، یعنی یہ نہ بھی ہو سکتی تھی۔ تو سوال کیسے شروع ہوئی سے بدل کر آخر کیوں ہے ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کا جواب ایک ایسی ہستی میں ملتا ہے جو صرف کائنات کو شروع کرنے والا خالق نہ ہو، بلکہ ہر لمحے اس کے وجود کو قائم رکھنے والی وجہ ہو۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی نے کائنات شروع کی، بلکہ یہ کہ کوئی چیز ہے جو اسے ہر لمحے وجود میں رکھے ہوئے ہے۔ جی بالکل، یہی نقطہ ہے۔ یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ نظر ہے۔ یہ خالق خدا اور وجہ خدا کا فرق ہے۔ ایک وہ جو دھماکہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو ہر لمحے وجود کی بنیاد ہے۔ تو ایک طرف یہ وجود کا بڑا فلسفیانہ سوال ہے، لیکن جب سائنسدان اس سوال سے نمٹتے ہیں تو وہ کائنات کی سب سے بنیادی سطح پر جاتے ہیں، مادے کی سطح پر۔ اور وہاں جو حقیقت ان کے سامنے آئی وہ کسی بھی فلسفے سے کم عجیب نہیں تھی، اور یہ ہمیں اگلے حصے کی طرف لاتا ہے، مادے کا دل۔ جی یہاں بات کوانٹم میکینکس کی ہو رہی ہے۔ جی 19ویں صدی تک سب مانتے تھے کہ روشنی ایک لہر ہے، یعنی ویو۔ صحیح۔ لیکن پھر آئنسٹائن آئے اور کہا کہ نہیں، یہ ذرات پر مشتمل ہیں، جنہیں فوٹون کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ بہت بڑا۔ کوانٹم میکینکس کے بانیوں نے اس کا ایک ناقابلی یقین حل نکالا۔ انہوں نے کہا دونوں صحیح ہیں، روشنی بے وقت ایک لہر بھی ہے اور ایک ذرہ بھی۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو منطق کے خلاف لگتا ہے۔ اور کتاب میں ذکر ہے کہ ایک اکیلا فوٹون بھی خود سے مداخلت کرتا ہے، جو کہ لہروں کی خاصیت ہے۔ بالکل، یہ سر چکرا دینے والی بات ہے۔ اور یہیں سے سپر پوزیشن کا تصور آتا ہے، یعنی ایک ذرہ مشاہدہ کیے جانے سے پہلے ایک ہی وقت میں کئی حالتوں یا کئی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے۔ تمام امکانات کا ایک دھندلکا۔ جی، لیکن جیسے ہی آپ اسے دیکھتے یا ناپتے ہیں، وہ تمام امکانات ختم ہو کر ایک ٹھوس حقیقت میں بدل جاتے ہیں۔ اسے ویو پیکٹ کولیپس کہتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مشاہدے میں ایسی کیا خاص بات ہے جو امکانات کی دنیا کو حقیقت میں بدل دیتی ہے؟ یہی تو اربوں ڈالر کا سوال ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوانٹم میکینکس کا سب سے بڑا راز ہے۔ کتاب میں اس کا موازنہ مسیحی عقیدے تثلیث سے کیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ کیا مصنف سنجیدگی سے کوانٹم فزکس اور مذہبی عقیدے میں کوئی تعلق جوڑ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ براہ راست تعلق جوڑ رہا ہے۔ میرے خیال میں نقطہ یہ ہے کہ حقیقت ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ عجیب اور پراسرار ہے۔ اچھا۔ چاہے آپ اسے مذہبی زبان میں بیان کریں یا ریاضی کی مساواتوں میں، بنیادی حقیقت ہماری گرفت سے باہر لگتی ہے۔ اور یہی پراسراریت ہمیں کائنات کی ابتدا کے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، اگر ایک ذرہ کئی جگہوں سے آ سکتا ہے تو کیا پوری کائنات کہیں سے نہیں آ سکتی؟ یہ ہمیں اگلے حصے پر لاتا ہے، کچھ نہیں سے کچھ۔ سمتھنگ فرام نتھنگ۔ یہاں سے ہم کوانٹم کاسمولوجی کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کائنات کی ابتدا کی کوانٹم تھیوری۔ اور یہاں مصنف کچھ فزسسٹ جیسے وکٹر اسٹینگر اور پیٹر ایٹکنز پر تنقید کرتا نظر آتا ہے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ یہ فزسسٹ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ سائنس جلد ہی یہ وضاحت کر دے گی کہ کائنات کچھ نہیں سے کیسے وجود میں آئی۔ لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کچھ نہیں سے کیا مطلب ہے، تو وہ غیر متعین امکانات کا سمندر یا کوانٹم خلا جیسی باتیں کرتے ہیں، جو کہ دراصل کچھ نہیں بلکہ کچھ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی لفظی شعبدہ بازی ہے۔ مصنف کے نزدیک تو یہی ہے۔ اور پھر سٹیون ہاکنگ کا ذکر آتا ہے۔ کتاب کے مطابق ہاکنگ کے کام کے دو بڑے مقصد تھے، ایک تو بگ بینگ کی ابتدائی عقائد یعنی سنگولیرٹی سے بچنا، اور دوسرا کائنات کو کچھ نہیں سے پیدا ہوتا دکھانا۔ سنگولیرٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ سنگولیرٹی وہ نقطہ ہے جہاں کائنات کی تمام توانائی اور مادہ ایک لامحدود کثافت والے نقطے میں سما جاتا ہے۔ اس مقام پر فزکس کے تمام قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک اشارہ تھا کہ یہاں سائنس ختم ہو جاتی ہے اور شاید ایک مافوق الفطرت خالق کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ہاکنگ اس نتیجے سے بچنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے
اس سے بچنے کا کیا طریقہ نکالا؟ یہ ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے. کیا وہ اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہاکنگ نے ایک بہت ہی ہوشیار لیکن متنازع تجویز پیش کی. انہوں نے کہا کہ بگ بینگ کے قریب پہنچ کر وقت کا تصور بدل جاتا ہے. یہ حقیقی اعداد سے تصوراتی اعداد میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک منٹ رکیں. تصوراتی اعداد، یہ تو وہ آیوٹا والی ریاضی ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے تھے. جی وہی. اس کا وقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک فزیکل تھیوری ہے یا صرف ریاضی کی ایک ہوشیار چال جس سے ایک مشکل مسئلے کو غائب کیا جا سکے؟ مصنف کا جھکاؤ دوسری طرف ہے. ان کا کہنا ہے کہ تصوراتی وقت میں پہلے اور بعد کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اچھا. اگر پہلے کچھ نہیں تھا تو آغاز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح ہاکنگ نے کائنات کی سرحد یا آغاز کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک خالق کی ضرورت کو بھی. تو مصنف کا الزام ہے کہ یہ سائنس سے زیادہ ایک فلسفیانہ ایجنڈے کو پورا کرنے کی کوشش تھی. جی یہی ان کا نقطہ ہے. کتاب میں اس کا خلاصہ ایک مزاحیہ کوانٹم کاسمولوجی کے کیٹیگزم کی شکل میں دیا گیا ہے. جی. سوال: ہماری کائنات کہاں سے نکلی؟ جواب: ایک چھوٹی خالی انڈے جیسی کائنات سے. سوال: وہ انڈا کہاں سے آیا؟ جواب: وہ کہیں سے نہیں آیا. سوال: تو پھر وہ وہاں کیسے پہنچا؟ جواب: کائنات کے ویو فنکشن کے مطابق اس کا وہاں ہونا ممکن تھا. اور تنقید یہی ہے کہ یہ جواب غیر تسلی بخش ہے. یہ کہنے کے مترادف ہے کہ یہ موجود ہے کیونکہ ریاضی کہتی ہے کہ یہ موجود ہو سکتا ہے. یہ ایک دائرے میں گھومنے والی دلیل ہے. بالکل. آپ کو وہی جواب ملتا ہے جو آپ نے پہلے ہی اپنی مساواتوں میں فرض کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو باب 5 میں کائنات کے کیوں اور کیسے پر فلسفیانہ اور کوانٹم دلائل کو چیلنج کیا گیا ہے. اب ہم باب 6 کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ. پٹ اپ جاب. جی. یہاں فائن ٹیوننگ کی دلیل پیش کی گئی ہے. فائن ٹیوننگ کا خیال بہت طاقتور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے بنیادی قوانین اور مستقل مقداریں جیسے کشش ثقل کی طاقت، الیکٹران کا چارج، یہ سب زندگی کے وجود کے لیے حیران انگیز طور پر ایک چھری کی دھار پر متوازن ہے. اسے سمجھنے کے لیے کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ فائن ٹیوننگ کو ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک کیک بنا رہی ہیں اور آپ کو چینی کی بالکل صحیح مقدار ڈالنی ہے. 1 گرام زیادہ نہیں، 1 گرام کم نہیں. اگر آپ ذرا سی بھی غلطی کریں تو کیک جل جائے گا یا پھولے گا نہیں. بالکل. کائنات کے قوانین بھی ایسے ہی ہیں. مثال کے طور پر کائناتی مستقل جو کائنات کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرتا ہے. اگر اس کی قدر ذرا سی بھی مختلف ہوتی تو کائنات یا تو فوراً پھیل کر بکھر جاتی یا واپس سکڑ کر ختم ہو جاتی. اور دونوں صورتوں میں زندگی کبھی وجود میں نہ آتی. کبھی بھی نہیں. اور کتاب میں فزسسٹ پال ڈیوس کا حوالہ ہے کہ کائنات مشکوک طور پر ایک فکس کی طرح لگتی ہے. جی. اور فلکیات دان فریڈ ہوئل جو کہ ایک مشہور ملحد تھے نے کہا کہ یہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبہ لگتا ہے. جی. اور جب فریڈ ہوئل جیسا شخص یہ کہے تو آپ کو رک کر سوچنا پڑتا ہے. خالص ڈیٹا انہیں ایک ایسے نتیجے پر پہنچا رہا تھا جو ان کے اپنے ذاتی عقائد کے خلاف تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتنا بہترین طریقے سے ترتیب دیا ہوا کیوں ہے؟ ایک جواب تو سیدھا سادہ ہے. کسی نے اسے ڈیزائن کیا ہے. لیکن بہت سے سائنسدانوں کے لیے یہ جواب جذباتی طور پر ناقابل قبول ہے. تو وہ کیا متبادل پیش کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اگلے حصوں کی طرف لے جاتا ہے. سٹرنگز میں بہاؤ اور لاجواب کی طرف پرواز. یہاں سٹرنگ تھیوری کا ذکر آتا ہے. بالکل. سٹرنگ تھیوری کو تھیوری آف ایوری تھنگ یعنی ہر شے کا نظریہ بننا تھا. فزکس کا مقدس پیالہ. جی. اس کا مقصد فزکس کے تمام قوانین کو ایک واحد خوبصورت مساوات میں متحد کرنا تھا. لیکن اس کے ساتھ بہت سے مسائل سامنے آئے. جیسے کہ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے کام کرنے کے لیے 10 یا اس سے بھی زیادہ جہتوں یعنی ڈائمنشنز کی ضرورت تھی، جبکہ ہم صرف 4 کا تجربہ کرتے ہیں. اور جب اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. جی. کہ سٹرنگ تھیوری کا کوئی ایک منفرد حل نہیں نکلا بلکہ 10 کی طاقت 500 جتنے ممکنہ حل نکل آئے. 10 کی طاقت 500
मतलब खरबों खरबों हल। जी, ये वाकई एक चौंका देने वाली बात है कि स्ट्रिंग थ्योरी जो सब कुछ की थ्योरी बनने वाली थी, हमें एक जवाब के बजाय अरबों कायनातों के नजरिए पर ले आई। ये तो सादगी के बजाय मजीद पेचीदगी है। बहुत ज्यादा। लेकिन उसने लैंडस्केप के नजरिए को जन्म दिया। ख्याल यह है कि शायद ये तमाम खरबों हल हकीकी हैं और हर हल एक अलग कायनात की नुमाइंदगी करता है जिसके अपने मुनफरिद कानून हैं। यानी मल्टीवर्स का नजरिया। जी, और ये नजरिया फाइन ट्यूनिंग का एक मुमकिना जवाब फराहम करता है। अगर अनगिनत कायनातें हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं कि उनमें से कम एक के कवानीन जिंदगी के लिए मौजू होंगे। बिल्कुल। ये ऐसा ही है जैसे आप खरबों बार लॉटरी का टिकट खरीदें तो आपका इनाम जीतना तकरीबन यकीनी हो जाता है। इसे मुसन्निफ द श्योर थिंग कहता है। लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है, हम इसी एक कायनात में क्यों हैं जो जिंदगी के लिए मौजू हैं? और यहाँ एंथ्रोपिक उसूल आता है। जी, एंथ्रोपिक उसूल कहता है कि इस सवाल में ही इसका जवाब है। अगर हमारी कायनात जिंदगी के लिए मौजू ना होती तो हम यहाँ ये सवाल पूछने के लिए मौजूद ही ना होते। हमारा वजूद ही इस बात का सबूत है कि हम एक ऐसी कायनात में हैं जहाँ हमारा वजूद मुमकिन है। लेकिन क्या ये एक तरह का सर्कुलर आर्गुमेंट नहीं है? ये कहना कि कायनात ऐसी है क्योंकि अगर ऐसी ना होती तो हम यहाँ ना होते, ये तो कोई वजाहत ना हुई। सही। किताब में फायरिंग स्क्वाड वाली मिसाल दी गई है कि एक शख्स फायरिंग स्क्वाड से बच जाए और कहे मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। ये इस बात की वजाहत नहीं करता कि तमाम निशानेबाजों का निशाना क्यों चौक गया। बिल्कुल, यही तनकीद मुसन्निफ करता है। वो कहता है कि लैंडस्केप और एंथ्रोपिक उसूल दोनों नाकाबिले मुशाहिदा और नाकाबिले तरदीद हैं। आप दूसरी कायनातों को देख नहीं सकते। नहीं देख सकते। तो ये साइंस से ज्यादा एक माबादुल तबियाती अकीदा बन गया है, एक ऐसा ताश का घर जो खुद को सहारा देने की कोशिश कर रहा हो। तो इस पूरी बहस का निचोड़ आखिरी हिस्से में आता है, कुछ नहीं खुदा मंतिक। किताब का इख्तिताम एक बुनियादी सवाल पर होता है, वो क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनों को कवानीन की पैरवी करने पर मजबूर करती है। और इस सवाल के 3 मुमकिना जवाबात पेश किए गए हैं। पहला है खुदा, एक माफूकुल फितरत हस्ती है जो कायनात को कायम रखे हुए है। रिवायती मजहबी जवाब। जी। दूसरा जवाब है मंतिक। ये आइंस्टाइन की उम्मीद थी कि कायनात के कवानीन मंतिकी तौर पर ज़रूरी हैं, वो किसी और तरह के हो ही नहीं सकते थे। एक खत्मी थ्योरी होगी जो बताएगी कि हर चीज़ ऐसी ही क्यों है जैसी वो है, कोई इत्तेफाक नहीं, सिर्फ मंतिकी ज़रूरत। और तीसरा जवाब है कुछ नहीं। ये लैंडस्केप और एंथ्रोपिक असूल का जवाब है, यानी कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सब कुछ इत्तेफाकी है। हमारी कायनात के कवानीन की कोई गहरी वजह नहीं है, वो बस ऐसे ही हैं। क्योंकि हम एक ऐसी कायनात में मौजूद हैं जहां वो ऐसे हैं और अनगिनत दूसरी कायनातें हैं जहां वो मुख्तलिफ हैं। मुसन्निफ का कहना है कि मंतिक वाला ऑप्शन नाकाम हो चुका है क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी से कोई एक हतमी थ्योरी नहीं मिल सकी, तो साइंसदानों के पास कुछ नहीं का ऑप्शन बचता है क्योंकि वो खुदा वाले ऑप्शन को पहले ही रद्द कर चुके हैं। हाँ, लेकिन ये एक बहुत अहम नुक्ता है। शायद ये कहना कब्ल वक्त हो कि मंतिक का ऑप्शन नाकाम हो गया है, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में साइंस के पास कोई वाहिद मंतिकी तौर पर ज़रूरी वजाहत नहीं है। सही। और इसी वजह से मुसन्निफ आखिर में स्ट्रिंग थ्योरिस्ट लियोनार्ड सिस्कैंड का एक बहुत ही दिलचस्प हवाला देती है। सिस्कैंड ने कहा कि अगर लैंडस्केप का नज़रिया यानी मल्टीवर्स का नज़रिया किसी वजह से गलत साबित हो जाता है तो फिजिसिस्ट एक बहुत ही अजीब पोजीशन में होंगे। अजीब पोजीशन? इससे उनकी क्या मुराद है? उनकी मुराद ये है कि अगर मल्टीवर्स नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही कायनात है और इस एक कायनात के कवानीन जिंदगी के लिए नाकाबिले यकीन हद तक फाइन ट्यून्ड हैं। इस सूरत में साइंसदानों के पास इस फाइन ट्यूनिंग की कोई वजाहत नहीं होगी सिवाय इस एक वजाहत के जिसे वो रद्द करना चाहते हैं, यानी डिजाइन। जी। तो बहस वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। एक ऐसा ख्याल जिसे साइंसदानों ने सदियों पहले मुस्तरद कर दिया था, वो फिजिक्स की जदीद तरीन थ्योरियों की नाकामी के बाद दोबारा एक जिंदा इम्कान के तौर पर सामने आ खड़ा होता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि डिज़ाइन का नज़रिया साबित हो गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि साइंस अभी तक इसका कोई काबिल कबूल मुतबादिल फराहम नहीं कर सकी है, और ये बात अपने आप में बहुत गहरी है। तो आज के इस गहरे तज्जिये के बाद हमने देखा कि जदीद कौनियात के सबसे बड़े जहन भी कायनात के बुनियादी सवालात के सामने बेबस नजर आते हैं।
کیا کائنات ایک عظیم وجہ کا نتیجہ ہے، ایک منطقی ضرورت ہے، یا پھر بے شمار امکانات میں سے محض ایک خوش قسمت اتفاق؟ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس کی دوربینیں گہرائی میں دیکھ رہی ہیں اور مساواتیں پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں، یہ سوالات ختم ہونے کے بجائے مزید گہرے اور واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں اس سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ شاید کچھ سوالات کے جوابات ٹیلیسکوپ یا بلیک بورڈ سے باہر تلاش کرنے پڑیں۔ ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کا نقطہ یہ ہے، اگر کائنات کا ڈیزائن شدہ ہونا، جیسا کہ سسکنڈ نے کہا، ایک عجیب سائنسی امکان ہے، تو اس عجیب پن کے ہماری اپنی سمجھ اور وجود کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ باب نمبر 7 عنوان ہے خدا کے عدم وجود کا ایک عجیب ثبوت۔ یہ تو بہت ہی جرأت مندانہ آغاز ہے۔ مصنف یہاں براہ راست رچرڈ ڈاکنز کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو شاید دنیا کے سب سے مشہور مولد ہیں، اور یہ ان کی سب سے مشہور دلیل ہے۔ اچھا، وہی الٹیمیٹ بوئنگ 747 گیمبٹ والی دلیل؟ جی بالکل وہی، اور یہ دلیل بظاہر بہت طاقتور لگتی ہے۔ اس کی منطق کے آپ سمجھیں 3 قدم ہیں۔ پہلا، یہ کائنات اتنی پیچیدہ اور غیر معمولی ہے کہ اس کا خود بخود وجود میں آنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی یہ ایک انتہائی غیر امکانی امپروبیبل چیز ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، وہ فریڈ ہوئل کی مشہور مثال بھی تو ہے نا؟ جی، کہ زندگی کا خود بخود بن جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی طوفان کباڑ خانے سے گزرے اور ایک بوئنگ 747 طیارہ بنا کر کھڑا کر دے۔ بالکل۔ تو ڈاکنز کا دوسرا قدم یہ ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی اس غیر امکانی پیچیدگی کو دیکھ کر ایک ڈیزائنر یا خالق کا خیال بہت پرکشش لگتا ہے۔ لیکن پھر آتا ہے تیسرا اور فیصلہ کن قدم۔ اور وہ کیا ہے؟ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی جو اتنی پیچیدہ کائنات کو ڈیزائن کر سکے، وہ خود کائنات سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ اور غیر امکانی ہوگی۔ تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ لہٰذا خدا کا تصور مسئلے کا حل نہیں، بلکہ یہ مسئلے کو مزید لامحدود طور پر بڑا بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دلیل بظاہر تو بہت مضبوط لگتی ہے۔ مطلب ایک بڑے معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ اس سے بھی بڑا معمہ کیوں متعارف کروائیں گے؟ تو مصنف اس دلیل میں کمزوری کہاں دیکھتے ہیں؟ یہیں پر مصنف اپنا سب سے بڑا داؤ کھیلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رچرڈ ڈاکنز جو ایک ماہر حیاتیات ہیں، یہاں ایک بنیادی فلسفیانہ غلطی کر رہے ہیں۔ فلسفیانہ غلطی؟ جی، وہ سائنس کے دائرے میں آنے والے امکانات یعنی پروبیبلٹی کے سوال کو فلسفے کے دائرے کے ضرورت یعنی نیسیسٹی کے سوال سے گڑمڑ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی محبت کو پھیتے سے ناپنے کی کوشش کرے۔ مطلب مسئلے کے لیے غلط اوزار کا استعمال۔ بالکل۔ ایک منٹ رکیں، یہ نقطہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ مطلب وہ غلط اوزار کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ضرور۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز غیر امکانی ہے تو ہم اتفاق یعنی چانس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے لاٹری جیتنا؟ بالکل، جیسے لاٹری جیتنا ایک غیر امکانی واقعہ ہے، لیکن جب مذہبی فلسفہ خدا کی بات کرتا ہے تو وہ اتفاق کی بات نہیں کرتا، وہ تخلیق کریشن کی بات کرتا ہے، جو ایک ارادے اور ضرورت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو مصنف کا سوال یہ ہے کہ ڈاکنز نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ اگر خدا موجود ہے تو اس کا وجود بھی ایک اتفاقی اور غیر امکانی واقعہ ہوگا؟ یہ تو دو بالکل مختلف تصورات ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ڈاکنز کا حملہ ایک ایسے خدا پر ہے جس کا وجود بھی ہماری کائنات کی طرح ایک لاٹری کا ٹکٹ ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہیں سے بات ایک بہت پرانے فلسفیانہ تصور کی طرف جاتی ہے۔ واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ اور ممکن الوجود یعنی کنٹنجنٹ بینگ کا فرق۔ اچھا، ممکن الوجود وہ چیز ہے جو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، جیسے ایک پہاڑ، ایک دریا، اس کا وجود کسی بیرونی وجہ پر منحصر ہے۔ لیکن واجب الوجود ایک ایسی ہستی ہے جو وجود نہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتی ہو، جس کا وجود ہی اس کی فطرت ہو۔ جیسے ریاضی میں نمبر 2 کا تصور، وہ بس ہے۔ بہترین مثال۔ اچھا، تو ڈاکنز کا نشانہ ہی غلط ہے۔ وہ ایک ممکن خدا پر حملہ کر رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر مذہبی فلسفہ ایک واجب الوجود خدا کی بات کرتا ہے۔ جی، جس پر امکانات کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکنز نادانستہ طور پر ایک ایسے خدا کے خلاف دلیل دے رہے ہیں جو خود ایک مخلوق کی طرح ہے،
اور اس طرح وہ انجانے میں واجب الوجود ہستی کی دلیل کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ واہ! اور پھر مصنف ایک اور کاری ضرب لگاتے ہیں، وہ ڈاکنز کے اپنے تضاد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور وہ تضاد کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ڈاکنز خدا کے تصور کو اس لیے مسترد کرتے ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ وضاحت ہے، لیکن وہ ملٹی ورس یا کئی کائناتوں کے نظریے کو قبول کرنے پر تیار ہیں، جو کہ ناقابل تصور حد تک زیادہ پیچیدہ، عجیب و غریب اور ناقابل مشاہدہ نظریہ ہے۔ تو اگر آپ ایک پیچیدہ وضاحت کو مسترد کر رہے ہیں تو پھر آپ لامحدود کائناتوں پر مشتمل ایک ایسے نظام کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں؟ یہ تو واقعی منطقی تضاد ہے۔ بالکل۔ واہ! یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو کائنات کی ابتدا اور خدا کے اس بڑے سوال سے نمٹنے کے بعد مصنف اپنی توجہ خلا کی وسعتوں سے ہٹا کر ہمارے کانوں کے درمیان موجود 3 پاؤنڈ کے مادے پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ جی، انسانی ذہن پر۔ اور یہ تبدیلی بہت دلچسپ ہے کیونکہ وہی تخفیف پسند سوچ جو کائنات پر لاگو کی جا رہی تھی اب انسانی ذہن پر بھی لاگو کی جا رہی ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ہم باب نمبر 8 میں داخل ہوتے ہیں جس کا عنوان ہے ہمارا اندرونی بنمانس، ایک عزیز نظریہ اور انسانی دماغ۔ یہ باب اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ انسان محض ایک ترقی یافتہ جانور ہے اور ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، یہ سب کچھ صرف ارتقاء اور بقا کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اور اس بحث کا آغاز ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے جس کی شاید کسی کو توقع نہ ہو۔ مجھے تو بالکل نہیں تھی۔ مصنف چارلز ڈارون کے بجائے الفریڈ والیس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا حصہ ہے۔ الفریڈ والیس وہ شخص جس نے ڈارون کے ساتھ مل کر نظریہ ارتقاء پیش کیا، وہ خود اس نظریے کا سب سے بڑا ناقد بن گیا۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ارتقاء کا شریک بانی خود یہ نہیں مانتا تھا کہ ارتقاء ہماری یعنی انسانوں کی مکمل وضاحت کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ان کے پاس اس کی کیا وجہ تھی؟ والیس کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ انسانیت میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی فطری انتخاب یا سروائیول آف دا فٹسٹ سے کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر انسانی دماغ کی غیر معمولی پیچیدگی۔ ایک قدیم انسان کو افریقہ کے میدانوں میں زندہ رہنے کے لیے شیکسپیئر لکھنے یا الجبرا حل کرنے یا کائناتی سوالات پر غور کرنے کی صلاحیت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی یہ صلاحیتیں فوری بقا کے لیے ضروری نہیں تھیں؟ بالکل نہیں۔ والیس نے ہماری منفرد خصوصیات جیسے بولنے کی پیچیدہ صلاحیت، ہمارے ہاتھوں کی بناوٹ، فن، میوزک، اخلاقیات اور تجریدی سوچ، جی ان سب کو پوشیدہ طاقتیں قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ صلاحیتیں بقا کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھیں۔ یہ ڈارون کے اصول سے متصادم تھا کہ ارتقاء میں کوئی غیر ضروری چیز برقرار نہیں رہتی، اور کتاب میں بنمانسوؤں کے ساتھ ہماری مماثلت پر بھی بات کی گئی ہے۔ ہم ان سے 98% ڈی این اے شیئر کرتے ہیں۔ لیکن مصنف کا ایک جملہ بہت چونکا دینے والا ہے۔ بنمانسوؤں کو اشاروں کی زبان سکھائی جا سکتی ہے، لیکن ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ گہرا نقطہ ہے۔ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ خیالات اور تجریدی تصورات کا اظہار ہے، اور یہیں سے مصنف ارتقائی نفسیات یعنی ایوولوشنری سائیکالوجی پر کڑی تنقید کرتے ہیں، اچھا، جسے وہ تنزیہ طور پر ڈاروینین فیری ٹیلز یعنی ڈارون کی فرضی کہانیاں کہتے ہیں۔ ڈارون کی فرضی کہانیاں، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ اس نظریے کا بنیادی خیال کیا ہے؟ ارتقائی نفسیات کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہماری نفسیات، ہماری پسند، ناپسند، ہمارے خوف، ہمارے سماجی رویے، یہ سب کچھ پتھر کے زمانے میں طے ہو گیا تھا۔ ہمارے شکاری آباء و اجداد کی ضروریات کے مطابق؟ جی، اور آج بھی وہی قدیم پروگرام ہمارے اندر چل رہا ہے۔ مصنف اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ نظریہ کیسے مردوں کو سنہرے بالوں والی خواتین کیوں پسند ہیں جیسی باتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ صرف کہانیاں ہیں جنہیں سائنس کا نام دیا جا رہا ہے؟ مطلب آپ انہیں ثابت یا رد نہیں کر سکتے؟ بالکل۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ کہانیاں ناقابل تصدیق ہے، انفالسیفائیبل۔ آپ پتھر کے زمانے میں واپس جا کر یہ چیک نہیں کر سکتے کہ واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنڈریلا کی کہانی کی طرح ہیں، سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ارتقائی نفسیات ایک فرضی کہانی ہے تو کتاب اس دوسرے بڑے خیال کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ دماغ ایک کمپیوٹر ہے
یہ تو آج کل بہت مقبول نظریہ ہے۔ جی، اور مصنف یہاں سٹیون پنکر جیسے مفکرین کے 2 قدمی استدلال پر حملہ کرتے ہیں۔ پہلا قدم ذہن دماغ ہے، دوسرا قدم دماغ ایک کمپیوٹر ہے۔ بظاہر یہ بہت معقول لگتا ہے۔ لیکن مصنف اس تشبیہ کی بنیاد کو ہی ہلا دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایک بہت ہی سادہ اور طاقتور مثال استعمال کرتے ہیں، اباکس یا گنتارا کی۔ حسابی طور پر ایک اباکس آج کے کسی بھی سپر کمپیوٹر کے برابر ہے۔ وہ وہی کام کر سکتا ہے جو کمپیوٹر کرتا ہے، بس بہت آہستہ۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انسانی دماغ ایک اباکس ہے تو یہ بات مذاق خیز لگے گی۔ ہاں بالکل۔ یہ اس تشبیہ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس تشبیہ میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ابتدائی حالات کون طے کرتا ہے؟ اباکس خود کو نہیں چلاتا۔ کمپیوٹر کو ایک پروگرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر دماغ ایک کمپیوٹر ہے تو اس کا پروگرامر کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ایک اور کمپیوٹر ہے تو پھر اس کا پروگرامر کون ہوگا؟ یہ وہی مشہور کچھوے پر کچھوا والا مسئلہ ہے۔ آپ کبھی بھی اصلی شروعات تک نہیں پہنچ پاتے۔ جی، یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے، انفینٹ ریگریس، جس کا کوئی منطقی جواب نہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ تو مصنف اس ساری بحث کو آخر میں کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ اس سب کو کتاب کی شاید سب سے طاقتور نقطے پر ختم کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے شک کی جھیل، لیک آف ڈاؤٹ۔ اچھا۔ یہاں مصنف کہتے ہیں کہ جو سائنسدان یہ نظریات پیش کرتے ہیں، جیسے رچرڈ ڈاکنز کا مشہور جملہ کہ ہم جینز کے بنائے ہوئے بقا کے روبوٹ ہیں، وہ اپنی زندگی میں خود ان نظریات پر عمل نہیں کرتے۔ مطلب وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں؟ بالکل۔ وہ روزمرہ زندگی میں خود کو اپنے جینز، اپنی کیمسٹری یا اپنے ماضی کے ارتقاء سے آزاد سمجھتے ہیں۔ وہ فیصلے کرتے ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں، کتابیں لکھ کر دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آزاد مرضی کا بھرپور استعمال ہے۔ جی، اور یہ ایک بنیادی تضاد ہے۔ اگر وہ واقعی مانتے ہیں کہ ہم سب پہلے سے پروگرام شدہ روبوٹ ہیں، تو پھر کسی کو کسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کا کیا مطلب ہے؟ ایک روبوٹ دوسرے روبوٹ کو کیسے قائل کر سکتا ہے؟ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو مصنف ہمیں ایک دوراہے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ جی، ایک بہت واضح دورہ۔ اگر ہم واقعی اپنے جینز کو نظر انداز کرنے کے لیے آزاد ہیں، جیسا کہ ڈاکنز اور پنکر اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہیں، تو پھر ارتقائی نفسیات اور یہ خیال کہ ہم روبوٹ ہیں غیر متعلقہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر ہمارے رویے کی بنیاد جینز نہیں بلکہ ہماری آزاد مرضی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم آزاد نہیں ہیں اور واقعی جینز کے غلام ہیں، تو پھر انسانی آزادی، اخلاقیات اور ذمہ داری محض ایک وہم ہے۔ آپ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں مان سکتے۔ بالکل۔ یعنی یا تو ان کا نظریہ غلط ہے یا ہماری آزادی کا سارا تصور جھوٹا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب سائنسی تخفیف پسندی کے 2 بڑے ستونوں کو چیلنج کرتی ہے، یعنی کائنات کی حتمی وضاحت اور انسانی ذہن کی نوعیت۔ اور اس پوری تنقید میں جو مشترکہ دھاگا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بظاہر سائنسی وضاحتیں اکثر اپنے اندرونی تضادات رکھتی ہیں، ناقص منطق پر انحصار کرتی ہیں اور شعور، آزادی، ارادے اور معنی جیسے بڑے سوالات کا جواب دینے میں پوری طرح ناکام رہتی ہیں۔ وہ چیزوں کو آسان تو کرتی ہیں لیکن اس عمل میں ان کی اصل حقیقت کو کھو دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور مصنف سننے والوں کو ایک بہت واضح انتخاب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کیا ماننا چاہیے، بلکہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے ذہن اور ہماری اصلیت کے بارے میں یہ جدید سائنسی کہانیاں ناقابل تردید حقائق نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی صرف کہانیاں ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب یہ دلیل نہیں دے رہی کہ سائنس غلط ہے، بلکہ یہ کہ سائنس کی کچھ تشریحات، جسے سائنٹزم کہتے ہیں، وہ اپنی حد سے تجاوز کر گئی ہیں اور فلسفیانہ دعوے کر رہی ہیں جن کی سائنسی بنیاد کمزور ہے۔ اور ایک بہتر جامع سائنسی وضاحت کی عدم موجودگی میں انسان کی منفرد اور خاص فطرت کا قدیم تصور ہی انسانیت کی پہلے سے طے شدہ یعنی ڈیفالٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ سوچنے کے لیے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہلے سے طے شدہ پوزیشن کو، یعنی انسان کی منفرد اور خاص فطرت کو واقعی تبدیل کرنے کے لیے آخر کس قسم کے ثبوت کی ضرورت ہوگی؟ کیا کوئی سائنسی دریافت ایسی ہو سکتی ہے جو ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دے کہ ہم محض ایک پیچیدہ حیاتیاتی مشین ہیں؟ یا یہ سوال ہمیشہ سائنس کی پہنچ سے باہر رہے گا؟
सीधा बाब 9 से शुरू करते हैं, जिसका उन्वान है हमारे दौर में मौजज़ात। मुसन्निफ बात का आगाज़ मशहूर मुसन्निफ क्रिस्टोफर हिचन्स के एक दावे से करता है, जिन्होंने कहा था कि मौजज़ात का दौर माजी में कहीं रह गया है, मतलब अब ऐसा कुछ नहीं होता। जी, लेकिन मुसन्निफ फौरन इस ख्याल को चैलेंज करता है। वो पूछता है कि क्या वाकई ऐसा है? वो कहता है कि आइंस्टाइन, बोहर और रिचर्ड फाइनमैन जैसे लोग अपने अपने अंदाज में पैगंबर ही तो थे। मुसन्निफ के नज़दीक मौजज़ा कुदरत के किसी कानून को तोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वाक़या है जो हमें अलाहियत तक रसाई देता है, यानी कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। और ये कि मौजज़ा नज़र आएगा या नहीं आएगा, इसका इन्हिसार देखने वाले की नज़र पर है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, यानी वो जदीद साइंस के हैरान कुन नताइज को ही मौजज़ात के तौर पर पेश कर रहा है। जैसे रिचर्ड फाइनमैन का क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में वो मशहूर कॉल है जी, कि इस नज़रिए की दुरुस्तगी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप न्यूयॉर्क से लॉस एंजलस तक का फासला नापें, तो नज़रिए और तजर्बे के दरमियान फ़र्क इंसानी बाल की मोटाई से भी कम होगा। मुसन्निफ कहता है कि ये ऐसे तोहफे हैं जिनकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। एक मिनट रुके, ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी QED, ये क्या चीज़ है? मतलब आम सुनने वालों के लिए इसकी क्या अहमियत है? अच्छा सवाल है। देखें, आसान लफ्ज़ों में ये नज़रिया बताता है कि रोशनी और मादा यानी इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे तामुल करती हैं, और ये इंसानी तारीख का सबसे ज़्यादा दुरुस्त और कामयाब साइंसी नज़रिया है। मुसन्निफ इसे मौजज़ा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी पेशीनगोइयाँ हकीकत से इस कदर करीब हैं कि ये इंसानी दिमाग की एक क्या कहते हैं, माफूक उल फितरत कामयाबी लगती है। अच्छा, तो ये फितरत को समझने में एक मौजज़ाती छलांग है। लेकिन इस मौजज़ाती साइंस के बावजूद मुसन्निफ हमें एक बहुत मशहूर तनकीदी तसव्वुर की तरफ ले जाता है, जिसे खलाओं का खुदा या गॉड ऑफ द गैप्स कहा जाता है। ये क्या है? ये साइंसी इल्हाद में एक बहुत आम ख्याल है। इसके मुताबिक खुदा सिर्फ उन जगहों पर बसता है जहां साइंस अभी तक नहीं पहुंची, यानी हमारी समझ के खलाओं में। अच्छा। और जैसे जैसे साइंस उन खलाओं को पुर करती जाएगी, खुदा का दायरा कार सुकड़ता जाएगा और आखिरकार वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मुसन्निफ इस नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो इसे फिक्री तौर पर कदीम करार देता है। फिक्री तौर पर कदीम, ये तो बहुत सख्त अल्फाज हैं। क्या मुसन्निफ ये कह रहा है कि जो लोग ये दलील इस्तेमाल करते हैं वो साइंस की असल नौयत को ही नहीं समझते? बिल्कुल, मुसन्निफ का नुक्ता यही है कि साइंस का काम ही नए सवालात पैदा करना है। साइंस जब भी किसी खला को कुर करती है तो वो नए और अक्सर उससे भी बड़े और गहरे खला पैदा कर देती है। आइंस्टाइन ने कुछ मसाइल हल किए तो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ एक बहुत बड़ा नया खला पैदा हो गया। तो अगर खुदा सिर्फ उन सवालों में बसता है जिनका जवाब अभी नहीं मिला, तो वो साइंस की तरक्की के साथ सुकड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ साथ फैलता और मजीद पुरअसरार होता जाता है। और यही मुसन्निफ वो चुभता हुआ सवाल पूछता है कि क्या ये वाकई खलाओं का खुदा है, या ये वही कदीम खुदा है जो खुद को ठीक उसी जगह जाहिर कर रहा है जहां जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स आपस में नहीं मिलती? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुसन्निफ साइंस के एक और बहुत बड़े नज़रिए यानी डार्विन की नज़रिया इर्तिका पर बात करता है, जिसके लिए ज़ैली उन्वान है इतना थका देने वाला, फर्ज शनास, बहुत ही डार्विनियन। वो कहता है कि ये वाहिद साइंसी नज़रिया है जिसे साइंसदान तो आंखें बंद करके मानते हैं, लेकिन अवाम की अक्सरियत इसे शक की निगाह से देखती है। मुसन्निफ के मुताबिक इस शक की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस नज़रिए की बुनियाद यानी फितरी इंतखाब का तसव्वुर मंतकी तौर पर कमज़ोर है। ये एक टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी यानी एक बेमानी टिकरार, जैसे ये कहना कि ये टीम क्यों जीती क्योंकि उसने ज्यादा गोल किए। ये कोई वजह तो नहीं बताता, सिर्फ नतीजा दोहराता है। क्या मुसन्निफ यही कह रहा है? बिल्कुल यही नुक्ता है। मुसन्निफ का एतराज़ ये है कि फितरी इंतखाब बका की वजह नहीं बताता, बल्कि सिर्फ बका पाने वालों को एक नाम देता है। जो ज़्यादा कामयाब होगा वही बेहतर मुआफिक है, और जो बेहतर मुआफिक है वही ज़्यादा कामयाब होगा। ये एक दायरे में घूमने वाली दलील है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह सबूतों की कमी है। मुसन्निफ कहता है कि इस नज़रिए के हक में ठोस सबूत इतने मजबूत नहीं जितना दावा किया जाता है।
لیکن ایک منٹ، کیا یہ کہنا درست ہے کہ ڈارون کے نظریے کے حق میں ثبوت بہت کم ہے؟ آج تو جینیات اور فوسل ریکارڈ سے بہت کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ کیا مصنف ان سب کو نظر انداز کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک نو سے بالکل نئی نو بننے کی بات آتی ہے نا، تو ثبوت اتنے واضح نہیں ہے۔ وہ مثال دیتا ہے کہ فوسل ریکارڈ میں انواع کے درمیان بتدریج تبدیلیوں کا کوئی مسلسل ریکارڈ نہیں ملتا۔ لیبارٹری میں لاکھوں پھل مکھیاں پیدا کرنے کے بعد بھی وہ پھل مکھیاں ہی رہتی ہیں، اور وہ 6000 سال کی مصنوعی افزائش نسل کے بعد بھی کوئی مرغی چوکور انڈا نہیں دے سکی۔ سنجیدگی سے مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ چھوٹی تبدیلیاں بڑی تبدیلیوں کا ثبوت نہیں ہے۔ جی، یہاں تک کہ وہ ماہر حیاتیات جوئل کنگزوور کی 2001 کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ حیاتیاتی خصوصیات اور بقا کی کامیابی کے درمیان کوئی خاص تعلق نہیں پایا گیا۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک نوبل انعام یافتہ ماہر حیاتیات نے مصنف سے ذاتی طور پر کہا، ڈارون، یہ تو صرف پارٹی لائن ہے۔ واہ، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان محض مذاق کر رہا ہو یا اس کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہو؟ پارٹی لائن کہنا ایک بہت سنگین الزام ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن مصنف اسے اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ سائنس کی دنیا میں بھی اس پر مکمل اتفاق رائے نہیں ہے، اور یہی بات ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ ماہرین حیاتیات جب زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں مصنف یوجین کونن نامی ایک سینئر سائنسدان کے 2007 کے ایک تحقیقی مقالے کا ذکر کرتا ہے۔ جی، اور کونن لکھتے ہیں کہ حیاتیاتی ارتقاء میں بڑی تبدیلیاں پیچیدگی کی ایک نئی سطح پر متنوع شکلوں کے اچانک ظہور کا ایک ہی نمونہ دکھاتی ہیں۔ یہاں کلیدی لفظ ہے اچانک ظہور۔ جی، یہ ڈارون کے بتدریجی تبدیلی کے نظریے سے بالکل الٹ ہے۔ کونن کہتا ہے کہ بڑی تبدیلیوں جیسے وائرس، بیکٹیریا اور جانوروں کے فائلا کے درمیان کوئی درمیانی شکلیں یا انٹرمیڈیٹ فارمز نہیں ملتی۔ اور سب سے حیران کن بات اس مقالے پر سائنسی برادری کا رد عمل تھا۔ مصنف بتاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر اسے سینسر کرنے اور یہ کہنے کی باتیں ہونے لگیں کہ سائنسدانوں کو ایسے خیالات پیش کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ تخلیق کاروں یعنی کریشنسٹس کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ سائنس کے اندر ایک نظریاتی جنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک سائنسدان تو یہاں تک کہتا ہے کہ چاہے ڈارون نے سائنس کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہو، ہمیں پھر بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں تخلیق کاروں کے خلاف جنگ جیتنے میں مدد دی۔ یعنی یہاں سائنس سے زیادہ نظریے کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہ حیاتیات کی دنیا میں ایک بہت بڑا خلا ہے، لیکن مصنف ایک اور خلا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شاید اس سے بھی بڑا ہے، ہمارے ذہن اور ہمارے جینز کے درمیان کا فاصلہ، اور یہ اس باب کا آخری حصہ ہے، خدا کے عظیم خلا۔ بالکل، مصنف کہتا ہے کہ جین ایک کیمیکل ہے، ڈی این اے کا ایک حصہ جس کا کام صرف پروٹین بنانا ہے۔ اب اس سادہ کیمیائی عمل اور پیچیدہ انسانی خصوصیات جیسے ارادہ، خواہش، تجسس، مایوسی اور غصہ کے درمیان ایک ناقابل تصور خلا ہے۔ اور وہ رچرڈ ڈاکنز کے اس دعوے کو چیلنج کرتا ہے کہ جینز نے ہمیں جسم اور دماغ کو تخلیق کیا۔ مصنف کے نزدیک یہ ایک جادوئی تعلق کی اپیل ہے، کیونکہ جین کے کسی بھی سائنسی تصور میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو تخلیق کر سکے۔ اور پھر مصنف ہمارے سامنے کائنات کی دو متضاد تصویریں رکھتا ہے۔ ایک طرف ذراتی طبیعت ہی دنیا ہے، افراتفری، غیر یقینی اور بظاہر بے معنی، اور دوسری طرف ہماری دنیا ہے، مستحکم، منظم اور معنی خیز۔ اور پھر وہ خلاؤں کے خدا کو بولنے کی دعوت دیتا ہے، جو ہم سے کہتا ہے، تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ تمہاری یہ منظم، اخلاقی، ذہنی اور سماجی دنیا ذرات کی اس ابلتی ہوئی انارکی سے کیسے پیدا ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔
تو باب 9 میں مصنف نے سائنس کے اندر موجود خلا اور تضادات دکھائے۔ اب باب 10 میں وہ ہمیں تاریخ میں لے جا کر یہ بتا رہا ہے کہ سائنس اور ایمان کا رشتہ ہمیشہ سے اتنا سادہ نہیں رہا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے کارڈینل اور اس کا کیتھیڈرل۔ یہ کیتھیڈرل کا استعارہ دراصل باب 9 میں اٹھائے گئے سوالات کا ہی جواب دینے کی کوشش ہے نا؟ بالکل۔ مصنف گیلیلیو اور چرچ کے مشہور تنازع کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہم سب نے یہ کہانی سنی ہے نا کہ چرچ نے گیلیلیو کو اپنے نظریات سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا، لیکن اس نے جاتے ہوئے کہا پھر بھی یہ گھومتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ وہ گیلیلیو کے ایک خط کا حوالہ دیتا ہے جس میں اس نے لکھا کہ مقدس کتاب غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے مفسرین غلطی کر سکتے ہیں، اور اس نے دلیل دی کہ جب قدرتی مظاہر کی بات ہو تو مقدس کتاب کو آخری جگہ پر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں سب سے انقلابی خیال یہ تھا کہ گیلیلیو نے کہا کہ فطرت بھی ایک عظیم کتاب ہے جو خدا کے احکامات کی پابند ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ گیلیلیو نے دراصل مقدس کتاب کی عصمت یا انہرنسی کا تصور فطرت کی کتاب میں منتقل کر دیا۔ اس نے کہا کہ فطرت کے قوانین کبھی نہیں ٹوٹتے، یہ ایک نیا بڑا اور زیادہ قابل اعتماد صحیفہ تھا۔ اس پر چرچ میں تشویش پیدا ہونا تو لازمی تھا، لیکن جب کارڈینل بیلرمین، جو اس وقت کے ایک بہت طاقتور مذہبی رہنما تھے، نے اس معاملے پر لکھا تو انہوں نے ایک حیران کن بات کہی۔ بیلرمین نے لکھا کہ کوپرنکس کے نظریے کو صرف حساب کتاب کے لیے ایک ریاضیاتی آلے کے طور پر استعمال کرنا خطرناک نہیں ہے، لیکن اسے حقیقت ماننا بہت خطرناک چیز ہے۔ تاہم یہاں وہ ایک بہت اہم بات کہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کبھی یہ حقیقی طور پر ثابت ہو جائے کہ سورج ساکن ہے اور زمین حرکت کرتی ہے، تو یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہم مقدس کتاب کو نہیں سمجھتے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ثابت ہو چکا ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی چرچ کا سب سے بڑا نمائندہ خود کہہ رہا تھا کہ اگر سائنس کوئی چیز ثابت کر دے تو ہم اپنی مذہبی تشریح بدل لیں گے۔ یہ اس تصویر کے بالکل برعکس ہے جو ہمیں تاریخ میں دکھائی جاتی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ گیلیلیو ایک ہیرو تھا اور چرچ ایک ولن۔ جی، اور مصنف کا یہی مرکزی نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل تنازع سائنس اور مذہب کے درمیان نہیں تھا، بلکہ دو مختلف تشریحات کے درمیان تھا۔ ایک تشریح جو مقدس کتاب کو حتمی مانتی تھی، اور دوسری گیلیلیو کی جو فطرت کی کتاب کو حتمی مان رہی تھی۔ اور مصنف اسی تاریخی واقعے کو آج کے دور پر لاگو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج مغربی سائنس ہمارا چرچ ہے، وہ کیتھیڈرل جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کیتھیڈرل کے سنت ہیں نیوٹن، آئنسٹائن اور فائنمین۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ یہ کیتھیڈرل اب نامکمل ہے، اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، مصنف اس کی حالت یوں بیان کرتا ہے: 1. اس کی تعمیر نامکمل ہے۔ 2. اسے بنانے والے یعنی سائنسدان خود ایک دوسرے سے متفق نہیں ہیں۔ اور 3. اس کا سب سے اونچا مینار جو ہر چیز کو متحد کرنے والا تھا بن ہی نہیں سکا کیونکہ اس کے نقشے یعنی بلو پرنٹس ہی آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ جیسے جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس، ایک بہت بڑی چیزوں کی فزکس ہے اور دوسری بہت چھوٹی چیزوں کی، اور دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے دو مینار بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ایک کلاسیکی ہے، دوسرا باروک۔ اور کارڈینل، جو مصنف کی اپنی علامت ہے، اس کیتھیڈرل کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اسے اس کی خامیوں کا بھی علم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس عمارت پر بہت زیادہ ایمان کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا کوئی بھی عمارت اتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اس استعارے میں ایک دکھ بھی ہے۔ سیاح آتے ہیں اور اس کیتھیڈرل کو پتھر کا ایک پرانا ڈھیر کہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اسے بنایا ہے ان کے لیے اس کا کھو جانا ناقابل برداشت ہوگا۔ یہ ان کی زندگی کا مفہوم ہے۔ اور پھر آخر میں جب وفادار لوگ کارڈینل سے پوچھتے ہیں، یور ایمیننس، کیا ہمارا کیتھیڈرل اس ایمان کو سہارا دیتا ہے جس پر یہ خود کھڑا ہے؟ تو وہ جواب نہیں دیتا، لیکن اگر وہ دیتا تو کہتا، کیا کوئی کیتھیڈرل دیتا ہے؟ یہ گہرا سوال ہے جو نہ صرف سائنس کی حدود بلکہ ایمان کی نوعیت پر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کے 2 ابواب کا ایک ناقابل یقین سفر کیا ہے، سائنس میں موجود خلا سے شروع ہو کر سائنس کے نامکمل کیتھیڈرل تک۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو سائنس اور ایمان کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو واقعی چیلنج کرتی ہے۔ بالکل،
اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ مصنف نے ہمارے آج کے مباحثوں کو سمجھنے کے لیے 400 سال پرانے تناظر کا استعمال کیا ہے۔ اگر سائنس کا یہ کیتھیڈرل واقعی غیر موافق بلو پرنٹس پر بنایا گیا ہے، جیسا کہ ریلیٹیوٹی اور کوانٹم تھیوری کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے، تو پھر ایک واحد متحد سچائی کی ہماری تلاش کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک مکمل مینار کا خیال خود ماضی کی مذہبی سوچ کی باقیات ہے؟ اور کیا ہمیں ایک شاندار لیکن مستقل طور پر نامکمل عمارت کے اندر رہنا سیکھ لینا چاہیے؟ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔